अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बो रोमांटिक नावल में नावल लेकर आई हूँ। वो मेरा हम सफ़र रिवेंज बेस्ड चाइल्डहुड बेस्ड नावल है। फोर्स मैरिज बेस्ड हवेली बेस्ड वनी बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए। आज के एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल हार्ट टचिंग होने जा रही है। जी तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। पहले मिल लो अनाया, मैं निकल रहा हूँ। बस वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, घूम कर दूसरी तरफ गया। अनाया और जोहरा से मिलकर उसकी तरफ मुड़ा। अपना ख्याल रखना जरनिश फातिमा, वो मुस्कुरा कर कह रहा था। अनाया और जोहरा उसकी तरफ मुतवज्जा थी। वो बदिक्कत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, ज़बरदस्ती अपने होठों को मुस्कुराहट के अंदाज में खींचा और सर धीरे से अस्पात में हिलाया था। आप भी और उसकी दिल की हालत से अच्छे से बाखबर अब्बास का दिल चाहा कि कहका लगाकर हंसे। जोहरा और अनाया उसे छोड़ने तक बाहर आई थी। वो भी मजबूरन उनके साथ आ गई थी। कुछ देर के बाद जब वो अपने कमरे में वापस आई तो एक गहरा और पुरसकून सा सांस अंदर खींचा। वो जब से यहाँ आई थी पहली बार उसे अपना आप हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। अगले 4 से 5 दिन के लिए वो बिल्कुल आज़ाद थी। इस कमरे की हदूद में जैसे चाहे अपनी मर्जी से रह सकती थी। किसी की निगाहें उसका ताक़ुब नहीं करने वाली थी। बिस्तर पर बैठकर उसने अपना मोबाइल उठाया और हर रोज़ वो उठकर सबसे पहले मैरीन को व्हाट्सएप किया करती थी और वो हर रोज़ सीन करती मगर जवाब नदारद। अभी वो व्हाट्सएप खोले यही देख रही थी कि मोइज़ की कॉल आने लगी। उसका दिल ज़ोर से धड़का। अतराफ में निगाह दौड़ाई जैसे अपनी कोई चोरी पकड़े जाने का हो। वो फिर याद आया तो यहाँ से जा चुका था। आंखें बंद करते एक गहरा सांस बाहर धकेला और फिर दोबारा मोबाइल स्क्रीन पर निगाह डाली और कॉल अभी भी आ रही थी। उसे याद आया उस शाम उसने किस तरह मोइज़ का दिल तोड़ा था और उसके बावजूद अगली सुबह वो उसे रोकने आया था। दिल एकदम उदास होने लगा और कॉल आना बंद हो गई थी मगर वो फिर भी मोबाइल को यकटिक देखती रही। स्क्रीन एक बार फिर से जगमगाई थी और साथ ही मोबाइल थरथराया। उसने लब काटते कांपी उंगलियों के साथ कॉल रिसीव की थी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ बिल्कुल फ्रेश थी। वालेकुम अस्सलाम जरनिश, तुम ठीक हो? दूसरी तरह से आवाज़ में हद दर्जे बेकरारी थी। हूँ, मैं ठीक हूँ, उसने तेज़ी से कहा। दिल भर आने को बेताब हुआ जा रहा था। उसका जवाब सुनकर मोइज़ को जैसे सुकून हुआ था कि वो कुछ देर के लिए दोनों गहरी खामोशी छा गई थी। मैं तुमसे सख्त खफा था इसीलिए इतने दिन कॉल की तो क्या एक मैसेज भी नहीं किया? कुछ देर और गुजरी तो मोइज़ की नाराज़गी भराई आवाज़ सुनाई दी थी लेकिन फिर मुझसे मज़ीद रहा नहीं गया। वो दोबारा हारे हुए अंदाज में एतराफ़ कर रहा था। जरनिश के गले में नमकीन सा गोला आन अटका था और दिल हाथों से मजबूर होकर तुम्हें कॉल कर रहा हूँ क्योंकि जो भी हुआ उस सब के बावजूद मुझे अब तुम्हारी फ़िक्र भी है। उसके लहजे में सच्चाई थी। गर्म सियाल मादा जरनिश की आंखों से फिसल कर गालों पर बहने लगा। तुमने 1 मिनट भी तो नहीं लगाया और सारे रिश्ते तोड़ डाले। वो ज़ख्मी सा हंसा। ऐसा नहीं मोइज़, वो बमुश्किल आवाज़ को आंसू की नज़र होने से बचाए बोली तो अल्फाज जुड़ नहीं पाए। मैं उस दिन इसीलिए आया था जरनिश क्योंकि मैं समझना चाहता था कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन तुम्हें न जाने इतनी जल्दी किस बात की थी। तुमने उसके साथ अगली सुबह ही चली गई। शिकायत करते हुए आखिर में मोइज़ का लहजा सरा सा तल्ख हुआ था। मेरा दिल अब भी नहीं मानता कि तुमने कहा कि तुमने ये सब अपनी मर्ज़ी से किया। दिल बदलते ज़रूर हैं लेकिन इस तरह रातों रात नहीं। अब इसलिए मुझे सच सच बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो पुरयकीन सा बोला तो जरनिश बेख्तियार थूक निकला था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा। उसकी आवाज़ लर्जी। हम ढूंढ रहे थे ना और हम ढूंढ भी लेते और तुम अगर इतनी जल्दबाजी से काम ना लेती तो वरना चाहते हुए भी उसे डिपट गया था। आई एम सॉरी, तुम पहले परेशान होगी और फिर मैं तुम्हें मज़ीद कर रहा हूँ। आवाज़ में निदामत दर आई थी। जरनिश ने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा मोइज़, तुम्हारा शुक्रिया। मेरे इतने बुरे बर्ताव के बावजूद भी अभी तुम मेरे लिए फ़िक्रमंद हो। तुम हमेशा से मेरे एक अच्छे दोस्त थे और ऐसे दोस्त जो बुरे वक्त में साथ खड़ा होता है और कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी किस्म का ज़रा बराबर भी नुकसान पहुँचे। उसकी आवाज़ रंध गई थी और वो उसके लिए बहुत फ़िक्रमंद थी जिसकी वजह से उसने ये कदम भी उठाया था। मोइज़ बुरी तरह चौंका। तो क्या उसने तुम्हें धमकी दी थी? वो तेज़ी से बोला। जरनिश लब काट कर रह गई थी। मोइज़, तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूँगी और मैं जल्द लौट आऊँगी और वो दिन दूर नहीं। मिलाहर उसने कह ही डाला। मोइज़ ठटका, हैरत का शदीद झटका जिसे संभलने में उसे वक्त लगा और उसे उसी वक्त समझ लेना चाहिए था जब मैरी ने उसे कहा था कि वो लौट आएगी। कैसे? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? उसके लहजे से में सब जान लेने की बेसब्री थी। दोपहर का वक्त था। वो यूं ही बाहर निकली सस्रवी से चहलकदमी कर रही थी जब चेंज नुमा
پکار پر پلٹی عنایا دور مین گیٹ کے اندر داخل ہوتے عارفہ اور کبیر آ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی عارفہ نے اس کی طرف دیکھا۔ عارفہ بدلے میں عنایا خوشی سے چلائی اور اس کی طرف دوڑی۔ پیچھے آتے کبیر نے باری باری دونوں کو گھورا اور اس کی آنکھوں میں بیزاری تھی۔ یہ کیا، دونوں بنا چیخے چلائے انسانوں کی طرح نہیں مل سکتے؟ اس نے کوفت سے بڑبڑاتے ہوئے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور پھر چوکیدار مین گیٹ سے اب تو آتے ہوئے چیخو پکار کی عادت سی ہوتی چلے گی۔ وہ واپس مڑا تھا اور دونوں ایک دوسرے کے گلے یوں لگی تھی جیسے برسوں بعد مل رہی ہوں۔ عارفہ مجھے کچھ کام ہے تو واپسی میں تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ اس نے وہی قدم روک دیے تھے۔ عنایا سے الگ ہوتی عارفہ نے پلٹ کر بھائی کو دیکھا۔ تبھی عنایا کی نظر اس کی جانب اٹھی جو اسے مکمل نظر انداز کیے صرف عارفہ پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے لالا آپ جائیں، میں گھر واپس خود ہی چلی جاؤں گی۔ سر ہلاتا واپس وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم آنے والی ہو؟ عنایا نے کبیر سے نظر ہٹا کر عارفہ کے بازو پر تھپڑ رسید کیا۔ سرپرائز دینے کا ارادہ تھا بدتمیز میرا، وہ بازو سے لاتی منہ بنا کر بولی تھی۔ کافی زور سے لگا تھا ویسے۔ اور یہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں پکڑے گفٹ پیک پر نظر گاڑے وہ تفتیش کرتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں وہ یہ زرنش بھابھی کے لیے تحفہ ہے، پہلی بار ملوں گی، خالی ہاتھ آتے اچھی لگتی کیا؟ مسکرا کر بتانے لگی وہ عنایا کی ہم عمر تھی، پیارے سے نئے نقش اور دودیا رنگت والی۔ عارفہ بڑی سیانی ہو گئی ہو تم شادی کے بعد تو۔ اچھا اتنی جلدی؟ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی سیانی ہو جو۔ اس نے اس کے شانے پر بازو دراز کرتے ہوئے عنایا مسکرائی اور اسے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ حاکم بھی گھر پر تھے، یوں اچھی خاصی محفل جم گئی تھی۔ زرنش نے بھی آ کر ان سے ملی تھی اور پھر جتنی دیر عارفہ وہاں رکھی ان کے درمیان ہی بیٹھی رہی۔ عارفہ نے اس کے لیے لایا تحفہ بھی اسے دیا تھا اور 1 گھنٹہ بیٹھ کر جب وہ جانے کے لیے اٹھنے لگی تو بولی اما صاحب میں عنایا کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں؟ تو زہرا کی طرف اجازت طلب کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہاں لے جاؤ، میں اپنی چادر لے کر آتی ہوں۔ اجازت ملتے ہی عنایا نے دوڑ لگا دی تھی۔ زہرا نے بیٹی کے اتاولے پن پر اسے گھورا مگر بنا اثر نکل گئی۔ کیا بنے گا اس لڑکی کا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ متاسف انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ حویلی سے نکلی تھی، پکی سڑک سے ہوتے ہوئے 10 منٹ کے پیدل فاصلے پر کبیر کا گھر تھا۔ کبیر کے والد کا تعلق پشاور کے ایک نواحی گاؤں سے تھا۔ سوتیلے بھائیوں سے زمین کے تضاد پر ان کا قتل ہو گیا تھا اور اس کے بعد کبیر اور اس کی دونوں بہنوں کو حاکم اپنے ساتھ لے آئے تھے اور انہوں نے نہ صرف کبیر کے والدین کا قتل کا مقدمہ منطقی انجام تک پہنچاتے قاتلوں کو سزا دلوائی تھی بلکہ کبیر کو جائیداد میں حصہ بھی دلوایا اور 17 سال تک بنا ہمت ہارے اسی کیس کی پیروی کرتے رہے۔ فیصلہ حق میں آنے کے بعد کبیر نے اپنے آبائی گاؤں کی زمینیں بیچ دی اور وہیں اس جگہ کبھی قیام نہیں جاتا تھا جہاں اس نے آخری بار اپنے ماں باپ کی خون سے تر لاشیں دیکھی تھی۔ دونوں بہنوں کا ان کا حق دینے کے بعد اس نے حاکم سے کچھ زمین نقد خریدی تھی اور اس کے علاوہ اپنا ذاتی گھر بھی تعمیر کروایا تھا۔ گیٹ کا تالا کھولتی عارفہ اندر داخل ہوئی تھی۔ عنایا اس کے پیچھے تھی تو وہ پہلے کئی بار یہاں آ چکی تھی اور اس گھر میں سے اسے ایک ہی طرح کی انسیت تھی۔ وہ 2 کنال پر مشتمل گھر تھا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن اس کا احاطہ اچھا خاصا وسیع تھا۔ وہ اونچی نیچی ڈھلانی جگہ تھی جسے برابر نہیں کیا گیا تھا۔ مین گیٹ کے آگے کچھ حصہ پتھریلا تھا اور وہیں پہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ گیٹ کے دائیں طرف آگے پتھر نما تھوڑے فاصلے پر سبزے کے درمیان سیڑھیاں تھیں جو گھر کی انٹرنس تک جاتی تھیں اور باقی کا پورا اونچا نیچا رقبہ سبز گھاس سے اٹا ہوا تھا جس میں جگہ جگہ کیاریوں میں مختلف رنگوں کے پھول لگے ہوئے تھے۔ وہ اطراف نگر ڈالتی پر جا رہی تھی اور بہت سے پودوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہاں ہر رنگ کے پھول تھے اور سوائے سرخ رنگ کے۔ سرخ رنگ کبیر کو اپنے گھر میں کہیں بھی نہیں چاہیے تھا۔ حویلی کی طرح وہ گھر کھلے طرز پر نہیں تھا، یک منزلی وہ ایک بدنما گھر تھا اور جیسا کہ شہروں میں ہوا کرتے تھے۔ عارفہ نے گھر کے اندر داخل ہوتے چابیاں دروازے کے ساتھ ہی بنے چین کے چھوٹے سے اسٹینڈ پر اٹکائی تھیں اور سب سے پہلے اپنی چادر ہٹائی۔ ابھی آ بھی جاؤ، سب کچھ وہی ہے، کچھ بدلا نہیں۔ اس کی محویت پر طنز کرتی وہ کچن میں گم ہو گئی تھی مگر وہ برا مانے ایسی محویت سے پہلے ڈرائنگ روم میں گئی اور اس سے ملحق درمیانی دروازہ پار کر کے ڈائننگ ہال کے ٹرانسپیرنٹ دروازے سے نکلو تو ساتھ ہی کچن کی دیوار لگتی ہے اور وہاں کھڑے ہو کر دیکھنے پر سامنے ٹی وی، لاؤنج اور 3 کمروں کے بند دروازے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ عارفہ کو یہ بات کبھی باتوں میں نہیں سمجھا سکتی تھی کہ اس گھر میں آ کر وہ کیا محسوس کرتی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ اپنے اندر کی فیلنگز اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ عارفہ کو وہ اپنے دل کی بات کب کیسے بتاتی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ بتانا بھی چاہتی تھی لیکن نہیں بتا رہی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ بلاخر وہ کچن میں آ گئی۔ چائے بنا رہی ہوں۔ وہ مصروف سی نل کھول کر ڈیچکی میں پانی ڈالنے لگی۔ حویلی میں تو تم نے منع کر دیا تھا، اب ہاں
تب دل نہیں تھا، اب کر رہا ہے، اور ویسے بھی مجھے تمہارے ساتھ چائے پیتے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں۔ عارفہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو مسکرا کر سر ہلا گئی۔ پھر سامنے چولہے پر دھرے دیگچی کا ڈھکن اٹھاتے اندر جھانکا۔ کابلی پلاؤ لالا نے بنایا تھا، بہت اچھا بنا ہے۔ عنایہ کے منہ میں پانی بھر آیا، جلدی سے پلٹ کر اسٹینڈ پر سے پلیٹ اٹھائی تھی اور پھر چاول۔ عنایہ تم اجازت دو تو میں جلدی سے شاور لے کر کپڑے بدل لے لوں، راستے میں میرے کپڑوں پر چھینٹے پڑے تھے، یہ نہ ہو کہ بھول کر اسی میں نماز پڑھ لوں۔ چولہا چلاتے اسے اچانک سے یاد آیا تھا اور پھر اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں خود ہی کر لیتی ہوں، میں چائے بنا دیتی ہوں، چائے کو بھی دیکھ لینا ساتھ میں، کہہ کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ عنایہ وہیں کھڑے کھڑے پلاؤ کھانے لگی اور کافی لذیذ بنا تھا۔ وہ دل سے کبیر کو کوکنگ کی متعارف ہوئی تھی اور چائے کی پانی کے نیچے آنچ بہت دھیمی تھی، ابھی اس میں ہلکے ہلکے بلبلے دیچکی کی سطح کے ساتھ بننے شروع ہوئے تھے۔ عنایہ نے پہلے تھوڑا سا پلاؤ نکالا تھا اور اب دوبارہ نکالنے لگی تھی تو پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ویسے عارفہ تمہارے لالا کو منشی نہیں قسم سے باورچی خانہ ہونا چاہیے تھا، کیا کھانا بناتے ہیں، واہ 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 واہ، لیکن ایک بات کا مجھے بے حد افسوس ہے، حویلی میں مجھے کچھ بھی ذرا ہٹ کے بنے تو اماں سائیں پہلے تو تمہارے لالا کا حصہ نکال کر رکھتی ہیں، اور تمہارے بھائی صاحب ہیں ہی ندیدے، کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ کچھ اچھا بنایا ہے تو حویلی والوں کو بھی چکھا دیں۔ وہ کھاتے ہوئے ساتھ ہی بے لاگ تبصرہ کر رہی تھی اور سلامی دے چکی ہوتی، اور اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے اس کے کبیر کھڑا ہے اور کبیر کو اس نے ساری اپنے دل کی بات سنا دی تھی۔ نہیں اچھا بنایا ہے تو حویلی والوں کو بھی چکھا دو۔ وہ کھاتے ہوئے بے لاگ تبصرہ، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ بھاری مردانہ آواز پر منہ میں رکھا چمچ اس کے ہاتھوں کو چھوتے ہوئے بجا چہرہ رنگت پھک پڑی تھی اور ہاتھوں کی انگلیاں کپ کپا سی گئی تھیں، اور پھر پلیٹ کو شیلف پر رکھا وہ سلامی رکھ چکی تھی۔ اپنی بات جاری رکھتے وہ طنز کر رہا تھا اور اس کی سادہ گوئی پر اپنی شرمندگی میں وہ بھانپتے سے قاصر تھی، اور آنکھیں میچ کر اس نے بنا چبائے ہی منہ کھولے رکھے چاول نگلنے چاہے جو جا کر اس کے گلے میں بری طرح سے اٹکے تھے۔ چمچ واپس پلیٹ میں پٹکتے ہی وہ ہری دوہری ہوئی کھانسنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کھانس تک نہیں پا رہی تھی، اور پھر اسے یوں ہی دورا ہوا دیکھ کر دروازے کو دیکھا اور تیز قدموں سے اس کے قریب آیا، بہت سارا جھک کر اس کے چہرہ دیکھا جو سرخ پڑ رہا تھا اور اس کی گلابی ہو رہی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ابل کر نیچے گر پڑ رہے تھے۔ وہ کھانسنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن سانس تک نہیں لے پا رہی تھی، وہ صحیح معنوں میں بوکھلایا تھا۔ تیزی سے ارد گرد نگاہ کی کہ یہ بھاگ کر اسٹینڈ سے گلاس لیتے، نل کھول کر پانی بھرا اور ابھی تک اس سے واپس آتے اس کے منہ سے لگایا تھا کہ پانی پئیں عنایہ بی بی، پانی پئیں، لیکن اس کی آواز حد درجے میں گھبراہٹ تھی اور دوسرے ہاتھ میں اس کی پشت سے لا رہا تھا، اور یہ کہ بالکل غیر شعوری کوشش تھی جس کا اس وقت اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور کبیر اس کی سانس واپس آئی تھی۔ اب ٹھیک ہے نا؟ گلاس ہاتھ پر پرے کرتے ہوئے ایک ہچکی لیتی ہوئی اسے محسوس ہوا تھا، اور ایک عنایہ نے بڑا سا گھونٹ بھرا اور پھر بڑا سا گولا تھا جو اسے کھانے کی نالی کے نیچے اترتا آخر تک محسوس ہوا تھا۔ وہ ہنوز اس کے قریب جھکا اسی سے پوچھ رہا تھا۔ سیدھی ہوتی عنایہ نے چہرہ اٹھا کر گردن ترچھی کرتے ہوئے اس کی طرف نگاہ دوڑائی تھی، اور پہلی بار اس کی سیاہ پانیوں سے بھری جھیل سی آنکھوں میں کبیر بری طرح ڈوبا تھا، اور وہ دوبارہ کبھی نہ ابھرنے کے لیے۔ دل کی ایک دھڑکن مس ہوئی تھی اور چند پل ہی تھے مگر اس کے دل کی دنیا اتھل پتھل ہو چکی تھی، کر گئی تھی۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹا تھا، نظریں چرا گئی تھی۔ اس طرح سے کون کرتا ہے؟ اگر میں مر جاتی تو؟ تکلیف کا احساس کم ہوا تو وہ ہفا ہفا نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ اب اسے سینے پر ہاتھ رکھ کے اپنی جان سے بحال کر رہی تھی، اور آنکھوں میں ٹھہرا پانی گالوں پر بہہ آیا تھا۔ کبیر نے دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، وہ پہلے ہی دل کی غیر حالت ہوتے دیکھ رہا تھا۔ نالا تھا، آپ کیسے مر جاتی آپ؟ اس نے کھوئے سے انداز میں غائب دماغی سے جواب دیا تھا، چاول کا ایک بھی دانہ سانس کی نالی میں چلا جاتا تو میں سیدھے اوپر چلے جانا تھا۔ اس نے تند ہی سے دیکھی جتانے لگی تھی، اور یہ سب آپ کی غلطی ہے۔ جو عنایہ اس وقت کبیر کے ساتھ کر رہی تھی اسے کاؤنٹر ٹیک کہتے ہیں، اور پھر اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے سامنے والے کو موقع ہی نہ دو اور اس پر چڑھائی کر دو۔ دل ہی دل میں اب اس تکنیک نے اس نے خود کو شاباشی دی تھی۔ سر جھکائے نادم سا کھڑا کبیر خان کتنا کیوٹ لگتا تھا، اور اس کے دل میں گدگدی ہوئی تھی۔ ہونٹوں کے کنارے پر آنے کو بےتاب مسکراہٹ بہت مشکل سے روکی تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس نے کھلے دل سے اعتراف کر لیا تھا کہ کچھ دیر سے اسے تکلیف میں دیکھ کر اس کو بری طرح سے کچھ ہوا تھا اور اسے کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ عنایہ کچھ کہتی لباس تبدیل کیجیے۔ عارفہ کچن میں واپس آئی اور ان دونوں کو یوں کھڑا دیکھ کر
चौंकी। क्या हुआ? वो चाय के पानी के करीब आई जो उबल उबल कर आधा रह चुका था और वो देख रही थी। कुछ नहीं, हान ने मेरी जान बचा ली, वो मुस्कुरा कर बोली। तो आरफा ने कहा। आरफा ने हैं के अंदाज में उसकी तरफ देखा। कबीर सटपटा कर नजरें उठाई। वो कितनी जल्दी अपना बयान बदल गई थी। अभी तो वो उस पर जान लेने के इल्ज़ाम डाल रही थी कि कुजा अब जान बचाने का बयान। अरे कुछ नहीं, मेरे गले में चावल फंस गए थे तो हान ने मुझे पानी डाल कर दिया, और अलग बात के उन्होंने मुझे नल का पानी पिलाया। हाथ से मक्खी उड़ाते हुए कहते आहर उसने कबीर को मुंह बनाकर घुरा। वो मुतहैयर से खड़ा उसे देखता रहा, यानी कि उसकी तकलीफ की हालत में भी उसे इतना होश था कि उससे पहले कि मज़ीद कोई गुलफिशानी करती बेहतर था कि वो मंजर से हट जाती। आरफा ने पानी में चीनी और चाय की पत्ती डाली। आप दोनों जाओ, मैं यहाँ से चाय लेकर आता हूँ। उसने वहाँ से उनको वो सपाट सी आवाज़ में कहता आरफा के करीब आया था। वैसे तो मना कर देती, लेकिन इस वक्त उसे अनाया से बातें करने की इतनी जल्दी थी कि वो झट से सर हिलाकर अनाया का हाथ पकड़ कर वहाँ से निकल गई। जाते जाते अनाया चावलों की प्लेट उठाना नहीं भूली थी। एक नज़र चाय की स्याही माइल होते पानी को घूरते कबीर पर डाली और फिर आरफा के साथ बाहर निकल गई। वो दोनों आरफा के कमरे में बैठी थी। जब थोड़ी देर के बाद उसने दरवाज़ा नॉक किया था, आरफा ने उठकर दरवाज़ा खोला और वह चाय की ट्रे उसे पकड़ाकर वहीं से पलट गया और चाय लेती वापस अनाया के करीब बिस्तर पर बैठ गई थी। हाय अल्लाह, तुम दोनों, तुमसे बातों में ध्यान ही नहीं रहा कि मैं चीनी भी डाल दी और लाला के लिए निकाल लेनी चाहिए थी। उसने अफसोस से सर झटका। अनाया चौंक कर सीधी हुई। क्या मतलब? वो एकदम से हैरान हुई। आरफा उसकी चाय का कप उसे पकड़ाती हुई होले से हंसी। लाला को पता नहीं क्या हो गया, वो फीकी चाय पीने लगे हैं, हालांकि उन्हें मीठा बेहद पसंद है। मैंने पूछा कि ये क्या माजरा, तो मुस्कुराकर टाल गई। आरफा ने कहते हुए कंधे उचकाए। शशतर सी बैठी अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो वो सच में फीकी चाय पीने लगा था। ओ माय गॉड, वो ये क्या माजरा है? जरनिश पुत्र दरवाजे पर दस्तक देते हुए मेरी ज़ारा ने उसे आवाज़ दी तो वो बहुत आराम से बिस्तर पर नीम दराज किताब की वर्करदानी कर रही थी। उठ बैठी। जी वे आ जाएं। दुपट्टा छाने पर ठीक करते वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई थी। पाँव चप्पल में डाले तब तक वो अंदर आ चुकी थी। क्या कर रही थी मेरी बेटी? वो अपनी अजली मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ बढ़ी थी। ऐसी बस किताब देख रही थी। उसने कंधे उचकाए। वो बोर हो रही थी, इसलिए कमरे में लगे एक तरफ शेल्फ बुक उठा ली और उसने कई बार अब्बास को कुतुबबीनी करते हुए देखा था, और अब वो नहीं था। ये उसके लिए टाइम पास करने का अच्छा मशगला साबित हो रहा था और इसीलिए वो उसी की किताबों को पढ़ रही थी। अच्छी बात है, मुझे लगा मैं तुम्हें तंग न कर दूँ। वो इतनी आजिज़ी से बोली कि वो शर्मिंदा होकर रह गई थी। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, वो बेहद आहिस्तगी से कहते हुए मुस्कुराई थी। पता नहीं क्यों वो चाहकर भी ज़हरा के सामने किसी किस्म की बदमिजाजी दिखा नहीं पाती थी। इस औरत से उसे कभी भी गलत वाइब्स नहीं आई थी। जब भी उन्हें देखा, कभी किसी न किसी की फ़िक्र करते देखा था, यहाँ तक कि उसे खाने पीने और आराम का दर्जा ख्याल रखती थी। और नादिम होने लगी। ऐसे में उसका जहन उलझने लगता था और वो लोगों के बारे में जल्द तासुर कायम नहीं किया करती थी। वो बिस्तर पर से उसके करीब बैठ गई थी तो वो उनके सामने बिल्कुल किनारे पर टिक गई थी। बेटा, एक बात को बुरा तो नहीं मानूंगी? उनकी आवाज़ में हिचकिचाहट थी। अरे नहीं, आप कहें। वो सबके साथ अच्छे से पेश आती थी। अब जबकि अब्बास कह चुका था कि आखिरी फैसला उसका होगा तो उसे अपनी तवानाइयाँ नाहक खर्च करने की भला क्या ज़रूरत थी? वो यही सोचकर 3 माह निकाल लेगी और अपने ददियाल में मेहमान बनकर आई है। जो कमरे में अकेली रहने के बजाय बाहर आ जाया करो। मैं और अनाया भी घर में ही होते हैं, तुम्हारा दिल लगा रहेगा। और इस तरह अकेले तो माँ की याद ज़्यादा आती होगी। जरनिश ने चौंक कर उनकी जानिब देखकर पहली बार था कि जब उसने आने के बाद दोबारा उसकी माँ का जिक्र कर रहा था, वरना मैरिन के बारे में तो कोई से बात ही नहीं किया करता था। जो हुआ किस्मत का लिखा था बेटा। वो एक गहरी सांस लेते अफसुर्दगी से बोली। शाहजी ने बहुत कोशिश की लेकिन बात नहीं बन सकी। यहाँ बाबा साईं अपनी जिद पर अड़ गए थे और वहाँ कासिम ने उनकी बातों को दिल पर ले गया था। ज़ोहरा वो मुबम से अंदाज में कह रही थी। जरनस का दिल चाट होने लगा और उसके मांस के साथ हवेली वालों ने ज्यादती तो की थी। मेरी मामा वो सब डिज़र्व नहीं करती थी जो उनके साथ किया गया। उसकी आवाज़ में हफ्की दराई थी और चेहरे पर तलही भरा तासुर था। छोटों की तरह कभी कभी बड़ों से भी गलती हो जाया करती हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि चाहे छोटा हो या बड़ा, वक्त रहते हैं अपनी गलती भी सुधार ले और दूसरों की गलती को भी माफ़ कर दे। तभी रिश्ते कायम रहते हैं और तभी उम्र भर के पछतावों को हम अपने साथ किसी सेब की माने चिपकने से रोक सकते हैं। वो उनकी बात पर उलझी। आपको लगता है इस सब में मेरी मामा की भी गलती है? वो बेयकीनी से उनकी तरफ देखने लगी थी, फिर तासीफ से सर झटका। तो हवेली वाले अब अच्छे बनकर उसकी माँ को बुरा बना रहे हैं। ज़रा उसे खामोशी से देखती, फिर मुनासिब अल्फाज का चुनाव करते अपनी बात का आगाज़ किया। नहीं, मैं किसी एक को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा रही। कौन सही था कौन गलत, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। हम तो सिर्फ अंदाज़ा
لگا سکتے ہیں، اور میری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ بیٹا غلطیاں دونوں جانب سے ہوئیں، دونوں طرف سے خود کو صحیح اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اس کے بجائے اگر دل تھوڑا بڑا کر کے ایک دوسرے کو صحیح سمجھنے اور اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی تو آج ہم سب مل کر ایک اچھی اور پرسکون زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بغور اسے سن رہی تھی، جو ذرا توقف کے لیے رکی تھی، چند سانس رکے لیے اور پھر دوبارہ اپنی بات جاری رکھی۔ قاسم نے سب اپنے تئیں کرنا چاہا، اسے ایک بار گھر میں مہرین سے متعلق بات کرنی چاہیے تھی، کسی اور سے نہیں، کم سے کم حاکم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، وہ تو اس کے منہ سے نکلی کوئی بات بھی نہیں ڈالتے تھے۔ تمہاری دادی جلدی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، قاسم چھوٹا تھا تب تو حاکم تب سے اس کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتے تھے، لیکن قاسم نے ایک بار بھی حاکم سے اپنے دل کی بات نہیں کی، اور پھر ان کا خیال رکھتے تھے، اس کی ہر چھوٹی بڑی بات کا بھائی کو لازمی بتاتا تھا، بس مہرین کے بارے میں کبھی ذکر نہیں کیا، اور پھر جب وہ مہرین کو لے کر آیا تو بابا سائی نے اسے قبول نہیں کیا۔ زہرا نے ایک سرد آہ بھری تھی اور زرنج کا دل برا ہونے لگا تھا۔ مہرین اس کے ملاقات کے بارے میں اسے بارہا بتا چکی تھی، دادا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے رکھائی سے کہا، اور کہتے ہوئے اسے احساس تک نہیں ہوا کہ اس نے لفظ دادا کہا تھا، بھلے حفقی سے ہی رشتے اپنا احساس کرا رہے تھے۔ زہرا نے سر ہاں میں ہلایا تھا، وہ وقتی غصہ تھا، کوئی باپ بھی ہوتا تو ایسے ہی کرتا۔ ہم کسی کے احساسات اور جذبات تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم خود اس جگہ کھڑا نہ کریں۔ قاسم بابا سائی کی جگہ خود کو کھڑا نہیں کر پایا، اور بابا سائی خود کو قاسم کی جگہ۔ بات بڑھ گئی اور اس معاملے کو مزید طول قاسم کی قطع تعلق نے دے دی تھی۔ حاکم نے اس دوران بہت کوشش کی قاسم کو سمجھانے کی وہ ایک بار ہی صحیح دوبارہ آ کر بابا سائی سے مل لے، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی جب تک بابا سائی بستر مرگ تک نہ پہنچ گئے تھے، اور یہ اسی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ بولتے بولتے وہ رکی اور زرنج کی طرف دیکھا۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی تھی؟ زرنش کو اچنبھا ہوا، زہرا مسکرائی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں کئی سوال ہیں، لیکن تم وہ پوچھ نہیں پاتی۔ زرنش شل سی گمسم سی اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ انہیں دیکھے گی اور اس گھر میں سب کو کیا حال جاننا آتا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم کہانی کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اور کیا پتہ تمہارے دیکھنے کے بعد مہرین بھی دیکھ سکے۔ وہ پر امید سی مسکرا رہی تھی۔ میری ماں کی ناراضگی غلط نہیں ہے، اسے برا لگا تھا۔ زہرا ہنوز مسکراتی رہی، جیسے کسی ناراض بچے کو حفقی پر کوئی بڑا مسکراتا ہے۔ کیا کوئی ناراضگی کسی موت سے بڑھ کر بھی ہو سکتی ہے؟ زرنش نے تیزی سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں اچنبھا ہوا تھا۔ وہ صحیح کہتی تھی، وہ ابھی تک کہانی کے صرف ایک رخ سے ہی واقف تھی۔ وہ عجلت سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مہرین بیڈ پر نیم دراز تھی اور اس کے پہلو میں 5 سالہ زرنش سو رہی تھی، جس کی شانے کو وہ ہولے سے ہولے تھپک رہی تھی۔ قاسم بنا کچھ الماری کی جانب بڑھا تھا، اپنا چھوٹا سا سفری بیگ نکالا اور اسے بیڈ پر رکھ کر جلدی اپنا ایک سوٹ اس میں ڈالا، اور اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ مہرین جانتی تھی جب وہ بھی موبائل کان سے لگا کر کمرے سے باہر نکل جایا کرتا تھا، تب کال ہمیشہ حاکم کی ہوتی تھی۔ اب بھی 10 منٹ پہلے وہ موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر گیا تو مہرین کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ حویلی والوں کی پہلی چھاپ اتنے گہرے نقش اس کے دل پر چھوڑ گئی تھی کہ اتنے سال گزر گئے تھے اور ابھی تک اس کا دل صاف نہیں ہوا تھا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ بلاخر اس سے رہا نہیں گیا، آہستگی سے زرنج کے پاس سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ میں شادی کے بعد جا رہا ہوں مہرین، وہ بولا تو اس کی آواز گھیلی سی لگی تھی۔ کیوں؟ مہرین کا دل ڈوب سا گیا تھا، اتنے سے وہ حاکم کے بار بار کہنے پر بھی نہیں گیا تو اب کیوں؟ اس کا دل پسیج گیا تھا۔ بابا سائی کی طبیعت بہت خراب ہے، بھائی جان کی کال تھی، کہتے ہوئے اس نے بہت مشکل سے ضبط کیا تھا۔ مہرین کے چہرے کے نقوش تن گئے تھے، وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ تم بھی ساتھ چلو گی؟ وہ بیگ بند کرتے ہوئے اچانک وہ اوپر چہرہ اٹھا کر بولا تو آواز میں منت تھی۔ میرا وہاں کیا کام؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ قاسم کے ماتھے پر بل پڑے، وہ سیدھا کھڑا ہوتا۔ تم نے ٹھیک سے سنا نہیں شاید، میں نے کہا بابا سائی بیمار ہیں اور اس وقت انہیں ہماری ضرورت ہے اور میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور ڈالا تھا۔ تو تم جاؤ قاسم، وہ تمہارے بابا ہیں، میرے نہیں، وہ کٹور پن لیے سرد لہجے میں بولی تھی۔ قاسم ایک لمحے کے لیے دنگ سا رہ گیا تھا۔ مہرین سے اتنی بے روحی کی توقع نہیں تھی، کتنی سخت دل ہو تم، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ متعصب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بابا سائی ذرا کام ہی ہوں گی، اس نے جھٹ سے جواب دیا تھا۔ ٹھیک سے تم نے نہیں جانا چاہتی، میں مجبور نہیں کروں گا، لیکن زرنش کو میرے ساتھ جانے دو، وہ مصلحتاً بولا تھا۔ مہرین سر اٹھائے ہی کھڑا تھی۔ ہرگز نہیں، میری بیٹی وہاں نہیں جائے گی جہاں میری کوئی عزت نہیں۔ بابا سائی اپنی پوتی سے ملنا چاہتے ہیں مہرین، شاید قسمت انہیں دوبارہ موقع نہ دے، اور وہ رو دینے کو تھا، مگر مہرین کے چہرے کی سختی میں ذرا کمی نہیں آئی تھی اور اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سب ڈرامہ تمہیں اور زرنش
کو مجھ سے دور کرنے کا ہے۔ اس کی بدگمانی اپنے عروج پر تھی اور قاسم نے اسے گہرے رنج سے دیکھا تھا۔ کہہ کر اس نے بیگ لیا اور گھر سے نکل گیا۔ وہاں جا کر اس نے کئی بار میرین کو کال کی تھی، مگر غصے سے اس نے ایک بار بھی اس کی کال نہیں اٹھائی تھی۔ وہ دن رات کرتی رہی اور اس کی ماں شادی کے 6 ماہ بعد مر گئی تھی اور اس کے مرنے کے بعد وہاں گئی تھی۔ تب اسے اس وقت خدشہ رہتا تھا کہ ماں کی بددعا کے سچ ہو جانے کا۔ قاسم نے اس کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ راولپنڈی شفٹ ہو گئے تھے۔ قاسم کی اچھی جاب تھی، وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا، مگر اس کے باوجود میرین کبھی پوری طرح سے خوش نہیں رہ پائی۔ ہر وقت کا خوف کہ قاسم اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر اسے چھوڑ نہ دے اور اس کی جان جلاتا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ حاکم کی کال آتی تو وہ پریشان ہو جاتی، قاسم سے اپنے خدشے ظاہر کرتی۔ وہ ہمیشہ اسے نرمی سے سمجھاتا، اس کی دلجوئی کرتا، اسے کبھی نہ چھوڑنے کا عہد دہراتا۔ وہ حاکم کی اگلی کال آنے تک پھر سے مطمئن ہو جایا کرتی تھی۔ زرنش کی پیدائش پر حاکم پنڈی ان سے ملنے آیا تھا۔ اسے تب سے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کا دل حویلی والوں کے لیے پتھر ہو چکا تھا اور اب بھی قاسم کے جانے پر وہ 2 دن یہی سوچتی تھی کہ اس کی ماں کی بددعا بالآخر اسے لاگے گئی تھی۔ حویلی والے قاسم کو اسے چھیننے میں کامیاب ہو گئے تھے اور بالآخر تیسرے دن اس کی کال آئی تو میرین نے اٹھا لی تھی۔ بابا صحیح نہیں رہے، اب خوش ہو جاؤ، تمہارے سب سے بڑے دشمن اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس نے گیلی اسے بڑی آواز میں صرف اتنا ہی کہا تھا اور فون بند کر دیا۔ میرین شل سے وہیں بیٹھی رہ گئی تھی اور اس کے لاکھ اختلافات سے لیکن کسی کی موت اسے خوشی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا۔ قاسم 10 دن بعد واپس آیا تھا اور جب وہ واپس آیا تو بالکل بدلا ہوا لگتا تھا۔ میرین نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کچھ بھی سننے کو راضی نہیں تھا۔ اس رات وہ باہر سین میں رکھی کرسی پر بیٹھا تھا اور کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائے سر پیچھے گرائے دور آسمان کو گھورتا وہ اسی کی آمد سے بے خبر تھا جو اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا بنا آہٹ کے ہی پلٹی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کی حالت اتنی خراب ہے، اس نے ندامت سے کہا تو وہ چونکے بنا نہ رہ سکا اور پلکیں جھپک کر ہنوز اسی پوزیشن میں گردن گھمائے اس کی جانب دیکھا تو آنکھوں میں طنز تھا۔ تم جان بھی کیسے سکتی ہو میرین، تمہیں تو وہ سب ایک ڈرامہ لگتا تھا۔ اس کے لفظوں کی کاٹ پر میرین کا دل زخمی ہوا تھا اور اس نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے افسوس ہے، آواز بوجھل ہوتی ہوئی دھیمی پڑ گئی، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قاسم نے نگاہیں آسمان پر جما دی۔ وہ زرنش کو دیکھنے کی خواہش دل میں لیے اس دنیا سے چلے گئے اور اس کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ کچھ دیر کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ رات کے اس وقت